السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اذان اللہ کا ایک کلام ہے، یعنی اذان کو کسی نے لکھا یا کسی نے بنایا نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ہم انسانوں کے لیے بھیجا گیا ایک کلام ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لیے مسجد میں اکٹھا کیا جا سکے۔ اسی وجہ سے ہر روز 5 وقت کی اذان دی جاتی ہے۔ آج پولیٹکس کی وجہ سے بھارت کا ماحول کچھ ایسا بن گیا کہ جگہ جگہ پر لوگ اذان پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ لوگ شاید اس بات کو بھول گئے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو انسان کو سنبھلنے تک کا موقع نہیں ملتا اور انسان تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے والے ہیں جو اذان سے سخت نفرت کیا کرتا تھا، اور یہی نہیں، ایک بار تو اس نے اذان دینے والے کو گالیاں دی اور اسے تھپڑ بھی مار دیا اور اذان بھی بند کرا دی۔ اس کے بعد میں اس شخص کے ساتھ میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ لوگ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ اسی لیے آج کا ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ ہندو ہیں یا مسلمان، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور مہربانی کر کے کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھیے۔ پیارے دوستو، بہت پہلے کی بات ہے، کسی پوسٹ پر ایک بہت بڑا آفیسر تھا۔ ایک بار کسی خاص کلام کی وجہ سے اس کا تبادلہ یعنی اس کا ٹرانسفر مسلم علاقے میں ہو گیا تھا۔ اتفاق سے اس کو جو وہاں پر رہنے کے لیے جو مکان ملا، اس کے قریب میں ہی ایک مسجد تھی جس میں 5 وقت روزانہ اذان دی جاتی تھی۔ ایک دن وہ آفیسر اپنے مکان کے اندر سو رہا تھا کہ اتنے میں مسجد میں فجر کی اذان ہونے لگی، یعنی کہ اس کے کانوں میں اذان کی آواز زور زور سے پڑنے لگی، جس سے اس آفیسر کی آنکھیں کھل گئی۔ یہ دیکھ کر اس آفیسر کو بہت غصہ آیا، اسی لیے اس نے صبح ہوتے ہی اس مؤذن کو یعنی اذان دینے والے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہنے لگا کہ کل سے صبح کی اذان لاؤڈ اسپیکر پر مت دینا، کیونکہ میرا گھر مسجد کے قریب ہے اور صبح اذان کی وجہ سے میری نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ میری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر اذان دینے والے مؤذن نے کہا کہ صاحب، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کو سن کر تو صبح صبح دل کو سکون پہنچنا چاہیے، اور اگر میں صبح صبح لاؤڈ اسپیکر پہ اذان دوں گا تو جو بوڑھے بزرگ لوگ ہیں ان کی آنکھ کیسے کھلے گی؟ اور یہی نہیں، بہت سے بوڑھے بزرگ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس وقت دیکھنے کے لیے گھڑی بھی نہیں، یا پھر ان کو گھڑی میں ٹائم دیکھنا نہیں آتا۔ ایسے لوگ تو صبح صبح اذان کی آواز سن کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور صاحب اذان کی آواز سن کر آپ بھی جلدی صبح اٹھ جایا کریں، اس سے آپ کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ صبح صبح جلدی اٹھ کر آپ بھی پیدل چلا کریں، اس سے آپ کے جسم کو بھی کافی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آفیسر تو مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سن کر ان سے پہلے ہی نفرت کیا کرتا تھا، اسی لیے وہ پھر اس آدمی کی ایسی باتیں سن کر غصے میں آ کر کہنے لگا کہ مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یاد رکھنا، خبردار، اگر تم نے کل لاؤڈ اسپیکر سے صبح فجر کی اذان دی تو تمہاری خیر نہیں۔ اور ایسے ہی اس آفیسر نے اذان دینے والے شخص کو کھری کھوٹی سنا کر واپس بھیج دیا، مگر اس اذان دینے والے نے اس آفیسر کی بات پر کچھ خاص دھیان نہ دیا، اسی لیے پھر اس نے اگلے دن ہی صبح فجر کے وقت میں لاؤڈ اسپیکر پر پھر سے اذان دے دی۔ جیسے ہی صبح صبح اس آفیسر نے اذان کی آواز سنی تو وہ غصے سے لال ہو گیا، اور وہ فوراً اذان دینے والے کے پاس گیا اور اس کو برا بھلا کہنے لگا۔ یہی نہیں، غصے میں اس نے اذان دینے والے شخص کو تھپڑ مار دیا اور کہنے لگا کہ میں نے تم کو کل کتنا سمجھایا تھا کہ صبح اذان کی آواز سے میری نیند خراب ہوتی ہے، اسی لیے لاؤڈ اسپیکر میں اذان مت دینا، لیکن تم نے تو بات پر دھیان ہی نہیں دیا۔ بیچارہ اذان دینے والا اس آفیسر کو کیا کہتا، وہ تو تھپڑ کھا کر رونے لگا اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگا، یا اللہ، جس نے تیری اس اذان کو دینے والے بندے پر ظلم کیا تو اسے اپنے عذاب میں ڈال دے، اسے ایسی سزا دے کہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے۔
جیسے ہی مؤذن کی آواز اللہ کی بارگاہ میں پہنچی تو اللہ نے فوراً اس کی دعا کو قبول کر لیا، اور اسی دن اس آفیسر پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا، یعنی کہ اسی رات وہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ جس دن اس نے اذان دینے والے کو تھپڑ مارا تھا، اس رات وہ اپنے گھر میں سویا ضرور تھا، مگر وہ صبح اٹھ نہ سکا، کیونکہ اسی رات اس کے جسم کے آدھے حصے پر لقوہ مار گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ ہلنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اس کے بعد اس آفیسر کا کافی علاج کروایا گیا، مگر اس کا وہ مرض ٹھیک نہ ہو سکا۔ یہ دیکھ کر آفس والوں نے اسے نوکری سے بھی نکال دیا۔ اب اس کے گھر میں جو موٹی رقم آتی تھی وہ بھی آنا بند ہو گئی تھی۔ اب گھر میں پڑا پڑا اپنی بیوی کو پریشان کرنے لگا اور لڑائی جھگڑے کرنے لگا۔ اس کی بیچاری بیوی اس کی خدمت کرتی تھی، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، اس کے کپڑے بلدا کرتی، یہاں تک کہ ہر طرح سے اس کی دیکھ بھال کرتی تھی، اور اس کے بدلے میں اس کی بیوی کو گالیاں ہی سننے کو ملتی تھی۔ اسی طرح سے کچھ دنوں کے بعد میں اس کی بیوی بھی اس سے تنگ آ گئی، اور ایک دن اس کی بیوی نے اپنے بھائی کو فون کر دیا اور کہنے لگی، بھیا میں اس انسان سے تنگ آ چکی ہوں، پورے دن اس کی خدمت کرتی رہتی ہوں، مگر اوپر سے یہ مجھے گالیاں دیتا ہے، مارتا پیٹتا ہے۔ اب میں یہاں پر اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس لیے آپ مجھے یہاں سے لے جائیے۔ یہ سن کر اس کا بھائی اسے فوراً لینے آ گیا، اور پھر اس آفیسر کی بیوی اپنے مائکے چلی گئی۔ اسی دوران اس آفیسر کے دوسرے حصے پر بھی لقوہ پڑ گیا۔ اب اس کے جسم کا دوسرا حصہ بھی کام کرنا بند کر گیا۔ اب اس کی دونوں ٹانگیں سینے سے جا لگی تھی۔ اب آفیسر ایک زندہ لاش بن کر رہ گیا تھا۔ اب نہ ہی اس کے ہاتھ ہل رہے تھے اور نہ ہی اس کے پاؤں کام کر رہے تھے، اور گھر میں نہ ہی کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا تھا۔ یہ دیکھ کر ایک دن اس آفیسر کا چھوٹا بھائی اس کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ اب یہ نہ تو خود اٹھ سکتا تھا اور نہ ہی خود کے ہاتھوں سے کچھ کھا پی سکتا تھا۔ اب کون ہر روز بچوں کی طرح اس کی نجاست ناپاکی کو دھوتا؟ اب کون اس کے کپڑے بدلوائے؟ ایسے ہی کرتے کرتے ایک دن اس کے بھائی کی بیوی بھی اس سے تنگ آ گئی اور کہنے لگی کہ مجھ سے یہ روز روز کام نہیں ہوگا۔ ایسے ہی کرتے کرتے ایک دن اس آفیسر نے کسی بات پر اپنے اس بھائی کی بیوی سے جھگڑا کر لیا، اسے کوئی بری بات کہہ دی، کیونکہ اس کی زبان قابو میں نہ تھی، اسی لیے اس نے اپنے بھائی کی بیوی کو گالیاں سنا دی۔ اس کی گالیاں سن کر بھائی کی بیوی رونے لگی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی، اب یا تو اس گھر میں تمہارا بھائی رہے گا یا پھر میں رہوں گی۔ یہ سن کر بھائی نے سوچا کہ اس بیمار بھائی کے چکر میں میری زندگی برباد ہو جائے گی، اسی لیے کیوں نہ اسی کو یہاں سے ہٹا دیا جائے۔ اسی لیے پھر اس نے اپنے بیٹیوں کے ساتھ مل کر غصے میں اپنے بھائی کی چار پائی اٹھائی اور اس کو لے جا کر سڑک کے کنارے رکھ دیا۔ پیارے دوستو، اس وقت سخت گرمی کا موسم تھا، اسی لیے تھوڑی ہی دیر میں وہ سورج کی گرمی میں تپنے لگا، اس کو پسینہ آنے لگا۔ اب اسے زوروں کی پیاس لگ چکی تھی، صبح سے اس نے کچھ نہ کھایا تھا نہ پیا تھا۔ اب آفیسر اپنی چارپائی پر پڑے رو رہا تھا اور کراہ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ کوئی تو میری مدد کرو، کوئی تو مجھے پانی پلا دو، جو کوئی مجھے کھانا کھلا دو۔ اتفاق سے اسی راستے سے اسی مؤذن کا گزر ہوا جسے اس نے تھپڑ مارا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے پر ایک چارپائی پر ایک شخص لیٹا فریاد کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ مؤذن اس کے پاس گیا۔ جیسے ہی اس نے اس آفیسر کو دیکھا تو وہ پہچان گیا کہ یہ وہی آفیسر ہے جس نے اس کو تھپڑ مارا تھا۔ یہ دیکھ کر مؤذن حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا، اے شخص، تمہارے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ تو ایک بہت بڑے آفیسر ہوا کرتے تھے۔ وہ آفیسر بھی مؤذن کو پہچان چکا تھا۔ اس نے پڑے پڑے ہی مؤذن کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا کہ میری بربادی اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن میں نے آپ کو تھپڑ مارا تھا۔ پھر اس آفیسر نے اپنی پوری درد بھری کہانی اس مؤذن کو سنا ڈالی۔ اس نے بتا دیا کہ اسی رات میرے جسم پر لقوہ پڑ گیا تھا، اور اسی کے بعد سے میری حالت بگڑتے بگڑتے آج میری حالت ایسی ہو گئی کہ آج میرے پاس میں کوئی کھڑا نہیں ہوتا، میرے سب اپنوں نے مجھے ٹھکرا دیا ہے۔ اتنا کہتے کہتے وہ آفیسر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔
اس کی حالت دیکھ کر اس مؤذن کو اس پر ترس آ گیا، اس نے اس کو پانی پلایا، اس کے لیے کھانا لے کر آیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کو کھانا کھلایا۔ یہی نہیں، پھر اسے اٹھا کر وہ اپنے گھر بھی لے گیا اور خوب اچھی طرح سے اس کی خدمت کرنے لگا۔ اس مؤذن نے اسے بتایا کہ تم نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اسی لیے تم سچے دل سے اللہ سے معافی مانگو۔ یہ سن کر وہ آفیسر سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اللہ سے معافی مانگتا رہا اور ساتھ ہی وہ مؤذن اس کے حق میں دعا کرنے لگا۔ اللہ نے فوراً ان کی دعا کو قبول فرمایا، اسی لیے تھوڑے ہی دنوں کی خدمت کے اندر آفیسر پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا اور وہ اٹھ کر چل پھرنے لگا۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں، جو کوئی جس مظلوم پر ظلم کرتا ہے اس پر پھر اسی طرح اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس میں وقت ہے صحیح معنوں میں انسان بننے کا، اپنی اوقات کو یاد کرنے کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اے عورتوں، جب تم بلال کو اذان اور اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو۔ اللہ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹا دے گا۔ یہ سن کر عورتیں حضرات کرنے لگی، یا رسول اللہ، یہ تو صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کے لیے 2 گناہ ہے۔ پیارے دوستو، اسی بات پر کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیں۔ پیارے دوستو، اب آج کل ہم خود یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم قدم قدم پر گناہ کر رہے ہیں، اور اگر اذان ہوتی ہے اور ہم اس کو صحیح طریقے سے دوہرا لیتے ہیں تو عورتوں کو 1 کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں ملیں گی اور 1,000 درجات بلند ہوں گے اور 1,000 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور مردوں کو اس کا دگنا ملے گا۔ تو سوچو، جس وقت میں اذان ہوتی ہے اس وقت میں ہم کیا کھو دیتے ہیں۔ اذان کو دہرانے کی کچھ اور بھی فائدے ہیں، وہ آپ لوگ دھیان سے سن لیجئے۔ اب آپ لوگ اذان سنو تو جو مؤذن کہتا ہے وہ دہراتے رہیں، جیسے جب اللہ اکبر سنو تو اللہ اکبر کہو، جب مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے تو اپنی شہادت کی انگلی کو کھڑا کر دو اور ساتھ میں آپ بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ کہو۔ جب مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے تو بالکل اسی طریقے سے آپ لوگ بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہو اور دل ہی دل میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہو، اور اس کے بعد دونوں انگوٹھے کے ناخن اپنی آنکھوں پر لگا لو۔ اس سے فائدہ آپ کو یہ بھی ملے گا کہ آپ کی آنکھوں کی روشنی کبھی ختم نہ ہوگی، اس کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ تو آپ لوگ اپنی آنکھوں پر دونوں انگوٹھے لگاؤ۔ اب جب مؤذن حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح سن لے تو تم لا حول پڑھو، یعنی اس طرح کہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ باقی آپ جیسے ہی اذان سنیں ویسے ہی دہراتے رہیں۔ جب اذان مکمل ہو جائے اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھیں۔ اذان کے بعد کی دعا یاد نہیں ہے تو آپ لوگوں کو اسکرین پر یہ دعا دکھا رہے ہیں، اس کو ہو سکے تو اسکرین شاٹ لے کر یاد کر لیں۔ اذان کے بعد مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اگر انسان اذان کے بعد کی دعا پڑھ لے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، وہ انسان کبھی مایوس نہیں ہو گیا، وہ جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دے گا۔